نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بہت سی باتیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ان میں سے ایک بہت اہم بات ہے، اگر مسلمان مرد وہ بات سمجھ لیں تو آدھے سے زیادہ گھر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا، یہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے. بعض عورتیں دور حاضر میں اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہیں، جی ہمیں یہ کہہ دیا کہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی. اور جو بات نبی کریم سمجھا رہے ہیں اس کے اوپر غور تو کرو. اس تیری پسلی کو اپنے ٹیڑھ پن کے ساتھ قبول کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر اس کو سیدھا کرنے لگ جاؤ گی یہ ٹوٹ جائے گی. یہ بڑی نازک چیز ہے. اس کے ساتھ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی بتانی ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی چلانی ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی بسر کرنی ہے، اس کا فائدہ ٹیڑھ پن کے ساتھ اٹھایا جائے، اس کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ کیا جائے، ورنہ یہ کفران نعمت کرتی ہیں. کس طرح؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور میری بہنیں بیٹیاں اس بات سے ڈر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. آقا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے یہ کفر کر دیتی ہیں. کس بات کا کفر؟ ان کا خامند ایک عرصہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، جو خود کھاتا ہے وہ ان کے منہ میں ڈالتا ہے، ان کی خاطر مدارت کرتا ہے. ایک بات ناپسند آ جائے، ایک بات بری لگ جائے تو جواب میں کیا کہتی ہیں؟ ہم نے اس مرد میں کوئی اچھی بات دیکھی ہی نہیں، ہمارا خامند ہے ہی ایسا. یہ عورت کی فطرت ہے یہ کہنا. اس فطرت کے ساتھ عورت کے ساتھ گزر بسر کرنی ہے، اپنے اندر صبر پیدا کر کے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ عورت کی اس بات کے اوپر اللہ رب العزت عورت کو گرفت کرے گا، اسی بات کے اوپر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کا، کائنات دیکھیں کتنی وسیع مفہوم ہے، بڑا لمبا چوڑا کائنات کا مفہوم ہوتا ہے. کائنات کے کتنے خزانے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا. ہمیں دنیا کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ہیرا ہی سب سے عمدہ خزانہ ہے اور ہیرا ہی سب سے قیمتی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے جتنے خزانے ہیں نا، ان میں سے سب سے بہتر خزانہ نیک عورت ہے. ایسی نیک عورت کہ جب مرد اس کو دیکھے، جب مرد اس کی طرف دیکھے وہ مرد کو خوش کر دے. کیا مطلب؟ ہماری بہنوں بیٹیوں کا رویہ، ایٹیچیوڈ اپنے خامدوں کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خامد سارے دن کے بعد گھر آ رہا ہے، آگے سے عورت نے بھی ماتھے پہ تیوری چڑھائی ہوئی ہے، بل چڑھایا ہوا ہے، جی تیری بہن نے یہ کیا، تیری والدہ نے یہ کیا، جی یہ معاملہ یہ معاملہ ہے. اور لوگوں صحابیات کی تربیت اس سے مختلف تھی. خامد باہر سے آئے، آج کل عام ہے یہ معاشرے کے اندر، سب سے پہلا کام ابھی گھر میں کیا آنا ہے؟ ابھی باہر ہی ہوگا تو میسج شروع ہو جائے گا، امی نے یہ کہا، بھائی نے یہ کہا، بہن نے یہ بات کر دی ہے. آنے سے پہلے پہلے اس کا موڈ بھی خراب کر دینا ہے، آنے پہ نہ استقبال ہونا ہے، نہ خوش اسلوبی سے مسکرا کے ویلکم کہنا ہے. صحابیات کا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، کیسی کی تھی؟ بیٹا بیمار ہے، سچا واقعہ، بیٹا بیمار ہے، والد تڑپ رہا ہے بیٹے کے لیے، دوائی لے کے آ رہا ہے، خدمت میں جا رہا ہے، آگے پیچھے بھاگ رہا ہے، انتظام انسرام کر رہا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گھر آیا جلدی جلدی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تیرا بیٹا تو بہت اچھی حالت میں، پہلے سے تو بہت بہتر جگہ ہے، پہلے سے تو بہت زیادہ آرام میں ہے. خامن کے دل کو سکون پہنچا. ام سلیم تیار ہوئی. صحابیات کی تربیت یہ ہے، ٹریننگ یہ ہے. ویلکم کیا، اپنے آپ کا بناؤ سنگار کیا، ان کے ساتھ شب بسری کی، جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو استوار کیا. تعلق قائم کرنے کے بعد جب سارے معاملات طے ہو گئے، ختم ہو گئے، اپنے خامند کو کہتی ہیں تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کے پاس کیا معاملہ ہوا؟ یہ لمبا چوڑا واقعہ، اگر تو ایک بات بتلا، اگر کوئی تجھے امانت دے پھر تجھ سے تیری امانت واپس لے لے،
مانگنے کا تقاضا کرے، تجھے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، 10,000 دیا ہے، ایک دن اس کا تقاضا کرے واپس کر دے، تو اس کو واپس کرے گا؟ میں کروں گا۔ کیا وہ واپس مانگے وہ جرم ہے؟ نہیں جرم، اس کا حق ہے، حق ہے۔ پھر رب نے ہمیں ایک امانت دی تھی، ایک بیٹا دیا تھا، پھر اس کا وقت آ گیا، جس نے امانت دی تھی اس نے امانت کو واپس طلب کیا، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ خامن سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں سارا دن اس کے لیے پریشان تھا، فوت ہوا تو نے اطلاع نہیں کی، تو نے میرے سے تعلق قائم کیا، غصے میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا میں تیری شکایت لگاؤں گا، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا میں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا تیری بیوی سے تو رب بھی راضی ہو گیا ہے، تیری بیوی سے تو رب بھی راضی ہو گیا ہے، جا اس شب بصری کے نتیجے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بہتر بدلے کی دعا دیتا ہوں۔ لوگوں صحابیات کی ٹریننگ یہ ہے۔ پھر مورخین نے لکھا ایک امانت واپس لی تھی، اسی عورت سے اللہ نے ابو طلحہ کو 9 کڑیل جوان بیٹے دیے۔